تصورات عشق و خیرت اقبال کی نظر میں، خیرت کہتے ہیں عقل، ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھی۔ ایسے بڑھے کہ منزلیں راستے میں بچ گئیں، ایسے گئے کہ پھر نہ کبھی لوٹنا۔ مثل مشہور ہے کہ سمندر اپنی طوفانی لہروں کے بہت نیچے ہمیشہ ایک بے پایاں سکوت سے ہم آہنگ رہتا ہے۔ یہ مثل اقبال کے سلسلے میں بالکل سچ نظر آتی ہے، کیونکہ اقبال کے ہاں سطحی نظریات کی تبدیلی وجود میں آتی رہی، لیکن زیر سطح ایک مستقل زاویہ نگاہ ہمیشہ باقی رہا۔ مثلا عشق و خیرت کے تصورات ہی کو لے لیجیے۔ عام خیال یہ ہے کہ اقبال نے اپنے خطبات میں عقلی اور منطقی رویے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، مگر شاعری میں عشق کو خیرت یعنی عقل کے مقابلے میں ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام بخشا ہے، بلکہ عشق کی تعریف کے ساتھ ساتھ عقل کی مذمت بھی کی ہے۔ اقبال اگر محض عشق کی ضد پر رہتے تو ایک صوفی کی حیثیت میں ابھرتے، اور اگر محض عقل کو بروئے کار لانے پر بےعزت رہتے تو ایک فلاسفر بن جاتے، مگر انہوں نے تو عشق اور عقل دونوں کی قوت کو استعمال کیا اور ایک تخلیق کار کی حیثیت میں ابھر آئے۔ گویا ان کا بنیادی میلان نہ تو صوفیانہ ہے اور نہ فلسفیانہ، بلکہ تخلیقی اور جمالیاتی ہے۔ زیر نظر کتاب میں یہی موقف اختیار کیا گیا۔ پہلے حصے فکر اقبال میں خیرت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختص ہے، تاکہ اقبال پہ خیرت دشمنی کا جو الزام عائد ہوا تھا اس کی تردید ہو سکے۔ دوسرے حصے میں اقبال کے ہاں عشق کے تصور کا جائزہ لیا گیا ہے، اور تصور کے عشق سے اس کی مماثلت کو زیر بحث لانے کی کوشش۔ صوفی ایک شکاری کی طرح ہرن کا پیچھا کرتا ہے، کچھ دور تک ہرن کے نقوش پا اس کی رہنمائی کرتے ہیں، مگر اس کے بعد ہرن کے نافے کی خوشبو اس کی رہبر بن جاتی ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ سائنسی انداز میں فطرت کا مشاہدہ کرنے والا شخص اس شکاری کی طرح ہے جو نقوش پا کے تعاقب میں بڑھ رہا ہے، لیکن عرفان کے حصول کے لیے اس شخص کی یہی پیاس اس مقام تک اسے ضرور لے جائے گی جہاں نقوش پا کے بجائے نافع آہو کی خوشبو اس کی رہبر بن جائے۔ عشق اور عقل کے فرق کو اقبال ہی نہیں، دوسرے لاتعداد مفکرین نے بھی موضوع گفتگو بنایا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے جب سے انسان نے تہذیب کے دائرے میں قدم رکھا ہے، یہ موضوع کسی نہ کسی صورت میں انسانی سوچ بچار کی زد میں رہا ہے۔ ابتداً جب انسان ابھی جنگل کی زندگی گزار رہا تھا تو یہ موضوع شعور کی گرفت میں آنے سے گریزا رہا، تاہم اس دور میں بھی انسانی فکر نے دو متبادل راستے ضرور تلاش کیے۔ ایک راستہ شعوری اقدام سے خارج کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کی وہ کاوش تھی جو جادو کی رسوم میں ظاہر ہوئی۔ جادوگر دراصل قدیم زمانے کا ایک سائنسدان تھا، اور سائنس ہی کی طرح جادو کے علم کی بھی ایک باقاعدہ تھیوری اور اصول تھے۔ پھر جس طرح سائنس مظاہر فطرت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، بالکل اسی طرح جادو بھی اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ فطرت کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ بعد ازاں جب توہمات کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور جادو کا عمل دخل گھٹتا چلا گیا، تو بھی انسان کی ذات میں فروغ پانے والی سوچ کا سائنسی اور عقلی انداز اور خارج کو حزب منشا تبدیل کرنے کی خواہش مدھم نہ پڑی۔ چنانچہ کیمیا گری کو فروغ حاصل ہوا، اور کیمیا گری کے تجربات ہی سے بعد ازاں سائنس نے جانا۔ کا مقصد فقط یہ ہے کہ عقل جس نے ایک طرف منطقی انداز فکر اور دوسری طرف تجزیاتی عمل اور استقرائی انداز کی مدد سے تعلقات قائم کرنے کی روش میں خود کو اجاگر کیا، انسانی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ دائرہ در دائرہ الجھتی اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے برعکس عشق جو وجدانی سوچ کے عمل میں منکشف ہوا، پھیلاؤ اور تجزیاتی مطالعے کے بجائے ارتکاز کا جویا اور استخراجی عمل کا معید تھا، اور اس نے انسان کو یہ درس دیا کہ وہ مکانی طور پہ بکھرنے کے بجائے ایک نقطے پر مرکز ہو کر پوری کائنات کو دریافت کرے۔ بعد ازاں مذاہب اور عارفانہ تصورات نے بھی کثرت کے بجائے وحدت کے تصور کو ابھارا،
اور انسان کی وجدانی سوچ کے لیے میدان ہموار کر دیا۔ چینی فلسفے میں ین اور یانگ کے الفاظ ملتے ہیں۔ ین اس کیفیت کا نام ہے جس میں ہر شے جامد اور ساکن ہو جاتی ہے، اور ینگ وہ کیفیت جس میں ہر شے مضطرب اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ عقل کی تگ و دو حواس خمسے کے تابع ہے۔ عقل اس مسافر کی طرح ہے جو ایک مشعل ہاتھ میں لیے ابدی تاریکی میں اترتا ہے اور مشعل کے نورانی دائرے میں آنے والی ہر شے کا جائزہ لیتا چلا جاتا ہے۔ عقل کے برعکس عشق حواس کے تابع نہیں، ان سے ماورا ہے۔ عشق کا سفر اندر سے باہر کی طرف نہیں، باہر سے اندر کی طرف ہے، اور وہ حواس کی مشعلوں سے نہیں بلکہ ذات کی چکا چوند سے ماحول کو منور کرتا ہے۔ پھر چونکہ حواس کی کارکردگی کا دائرہ محدود ہے، اس لیے عقل بقول اقبال تماشائے لب بام کا منظر پیش کرتی ہے، جبکہ عشق اپنی ہی ذات سے پیدا ہونے والے آتش نمرود میں کود کر خود مجسم روشنی بن جاتا ہے۔ عشق کی روشنی حواس کے بجائے ذات کے آتش کدے کی مرہون منت ہے، اس لیے بتدریج راستے کو منور نہیں کرتی بلکہ آن واحد میں پوری کائنات کو نور بنا دیتی ہے۔ گویا عقل کی روشنی مزاجن خارجی لیکن عشق کی روشنی مزاجن داخلی ہے۔ عقل کا ایک اور وصف یہ ہے کہ وہ سیدھی سڑک پہ سفر کرتی ہے، گویا اس کی ایک جہت ہے، اور اسی لیے اس کے سامنے امکانات کا ایک پورا جہاں طلوع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ اقبال کے اس موقف کی روشنی میں عقل کی کارکردگی جو دراصل نئے سے نئے امکانات کو سامنے لانے کا عمل ہے، ایک خاص اہمیت کی حامل قرار پاتی ہے۔ مگر عشق کا وصف یہ ہے کہ وہ عقل کی طرح سیدھی سڑک پر سفر نہیں کرتا بلکہ ایک دائرے کی صورت میں مرکزی نقطے کا طواف کرتا ہے۔ پھر جب وہ دائرے کی لکیر کو توڑتا ہے تو ایک ہی جز سے لگا کر مرکزی نقطے سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شاعری میں پروانہ عشق کی علامت ہے، اور پروانے کا کام یہ ہے کہ وہ شمع کے گرد طواف کرتے ہوئے شمع کی آگ میں جل کر خود بھی آگ بن جاتا ہے۔ مذاہب کی دنیا میں بھی طواف ہی بنیادی شے ہے، چنانچہ طواف کعبہ کی مثال اس سلسلے میں دی جا سکتی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حاجی کو طواف کعبہ کی سعادت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب وہ پہلے اپنے گھر سے چل کر ایک طویل سفر کے بعد بالآخر کعبے تک پہنچتا ہے۔ گویا سیدھی سڑک کا سفر طواف دو متضاد عمل نہیں بلکہ ایک ہی عمل کے دو مدارج ہیں۔ ہندو مذہب میں تو شادی کی رسوم تک دائرے کے عمل کے تابع ہے۔ نیچے کا نظریہ کائنات میں کوئی نئی شے ظہور پذیر نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے پہلے لاکھوں بار ہو چکا ہے۔ نیچے کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ہر شے واپس آتی ہے، اس لمحے تیرے خیالات اور تیرا یہ آخری خیال بھی کہ ہر شے واپس آئے گی۔ اے آدم ذات، تیری ساری زندگی ریت کے گلاس کی طرح ہر بار لبالب بھر جاتی ہے اور پھر خالی بھی ہو جاتی ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا ممکن ہے کہ عقل اور عشق کے فرق کو کئی زاویوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ عقل مستقیم انداز میں سفر کرتی ہے جبکہ عشق طواف کرتا ہے۔ عقل حواس کے تابع ہے جبکہ عشق حواس سے ماورا ہے۔ عشق میں پھیلاؤ اور تجزیاتی عمل ہے جبکہ عشق میں ارتکاز ہے۔ بیشتر مفکرین نے عشق اور خرد کو مزاجن دو مختلف رویے قرار دیے۔ دنیائے فلسفے میں عقلی میدان کو کئی ناموں سے پیش کیا گیا ہے، مثلاً اسے منطقی، سائنسی، علمی یا حقیقت پسندانہ وغیرہ کہا گیا ہے، اور عشقیہ رویے کو وجدانی، عارفانہ، مذہبی متعدد ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ قدیم یونان میں یہ دونوں میلانات بیک وقت موجود۔ دنیائیں انگنت ہیں جو پیدا ہوتی ہیں اور پھر نابود ہوتی رہتی ہیں۔ انسانی ابتدا آج کے انسان سے بالکل مختلف تھا۔ تصادم ہی اصل حقیقت ہے۔ تصادم میں سے اشیاء وجود میں آتی ہیں۔ تصادم نہ ہو تو وجود گلنے سڑنے لگتا ہے۔ دنیائیں انگنت ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ہر لمحے سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، مر رہے ہیں،
اور نئی دنیائیں عالم وجود میں آ رہی ہیں، گویا ساری کائنات ایک مشین کی طرح ہے۔ منطقی رویے کے ساتھ ساتھ وجدانی انداز فکر کو بھی یونان میں بڑا فروغ حاصل ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ منطقی انداز فکر سے کہیں پہلے وجدانی سوچ پروان چڑھی۔ داخلی دنیا اور باہر کی مادی دنیا کے تصادم میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ یونانیوں نے اس مسئلے کو یوں حل کیا ہے کہ باہر کی مادی دنیا ہی کی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جسے حقیقی دنیا سمجھا جاتا ہے وہ محض ایک سراب ہے۔ جب کوئی کاریگر کرسی بنانے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں کرسی کا ایک ہیولا ہمیشہ موجود رہتا ہے، لہٰذا اصل کرسی سے کرسی کا خیال اہم ہے۔ کرسی ختم ہو سکتی ہے اور اس کی جگہ ایک اور کرسی لے سکتی ہے، لیکن اگر کرسی کا خیال باقی نہ رہے تو پھر کرسی کیسے بن سکتی ہے؟ افلاطون کے مطابق حقیقت کے دنیا کے پس پشت ایک اور دنیا بھی ہے جس میں یہ سانچے موجود ہیں۔ اگر ریاضت کی جائے تو روزمرہ کی زندگی کے پس پشت حقیقی زندگی کی جھلک پائی جا سکتی ہے۔ بے شک افلاطون کے مقابلے میں ارسطو کا انداز سائنسی اور حقیقت پسندانہ تھا، لیکن اپنی تمام تر حقیقت پسندی اور سائنسی انداز فکر کے باوجود ارسطو بھی مادے کی زندگی کو باوقار نہیں سمجھتا تھا۔ اقبال کے تصورات عشق و عقل کو سمجھنے کے لیے یونانی فکر کے ان دونوں دھاروں پر ایک نظر ڈالنے کی اشد ضرورت تھی۔ ان میں سے ایک سائنسی تھی جو یونانی فکر میں زیادہ نمایاں نہ ہو سکی، اور اگرچہ افلاطون اور ارسطو نے منطق کو خاص اہمیت بخشی، تاہم مجموعی اعتبار سے ان کے افکار کی بنیادی جہت گوش پوش کی مادی زندگی کی نفی ہی پر منتج ہے۔ افلاطون کا تو یہ بھی خیال تھا کہ حقیقت کو حواس کے ذریعے جانا ہی نہیں جا سکتا۔ سقراط نے خود کو پہچان کے نظریے پہ زور دیا تھا، اور یہ دونوں فکری رویے بنیادی طور پہ یونان میں عقل اور عشق کو بروئے کار لانے کے دونوں میلانات یعنی منطقی فکر اور وجدانی فکر موجود تھی، اور وجدانی فکر کو منطقی فکر میں سبقت حاصل تھی، مگر مغرب میں وجدانی فکر کی سبقت مستقل نوعیت کی نہیں تھی۔ چنانچہ 16ویں صدی کے یورپ میں فرانسس بیکن سے رد عمل کا آغاز ہو گیا اور عقلی تحریک نے اپنے پاؤں پوری طرح جما لیے۔ بیکن نے علم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ علم انسان کو خوف مرگ سے نجات دلاتا ہے۔ وہ انسان خوش قسمت ہے جو ہر بات کی وجہ جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیکن سائنسی اور منطقی انداز فکر کا قائل تھا۔ آگے چل کر اسی انداز فکر نے ہوبس کی مادہ پرستی اور لاک کے استقرائی عمل کے لیے راستہ پوری طرح ہموار کر دیا۔ ڈیکارٹ نے اپنے پورے فلسفے کو ایک ضرب المثل میں ڈھال دیا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ دراصل ڈیکارٹ کا فلسفہ ہر شے کو عقلی سطح پہ لانے پر بضد تھا، گویا ذہن ہی اصل شے ہے۔ یوں ڈیکارٹ نے فلسفے میں سائنسی اور عقلی انداز فکر کو پوری طرح رائج کر دیا۔ ڈیکارٹ کے بعد جان لاک نے کہا کہ پیدائش کے وقت انسانی ذہن ایک صاف تختی کی طرح ہوتا ہے اور حسی تجربات ہزاروں صورتوں میں اس پر لکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ محسوسات سے یادداشت اور یادداشت سے خیال جنم لیتے ہیں۔ یوں وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ چونکہ صرف مادی اشیاء ہی ہماری حسیات پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے بجز مادہ اور کوئی شے نہیں۔ غور کیجیے کہ افلاطون نے تو خیال کو سب کچھ سمجھا تھا اور کہا تھا کہ سارا علم انسان کے اندر ہوتا ہے۔ عقل اور تخیل علم کے ہتھیار ہیں، اور ایک ایسا شخص بھی جس نے اپنی ساری زندگی ایک تاریک کمرے میں گزاری ہو اصولاً باہر کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جان سکتا ہے، مگر لاک نے اس خیال کو پوری طرح مسترد کیا۔ فرانسس بیکن نے عقل کو ہر شے کی میزان قرار دیا، اور لاک نے
کہا کہ عقل خود عقل کا تجزیہ کرنے لگی۔ لاک نے کہا کہ سارا علم تجربات کار ہی نے منت ہے۔ اس سے برکلے نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اشیاء صرف اس وقت موجود ہوتی ہیں جب ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ ہیوم نے ڈیکارٹ، لاک اور برکلے کے ان خیالات کا اعادہ کیا کہ تمام علم تجربے کا ہی مرہون منت ہے، اور آخر میں کہا کہ ذہن انسانی اپنا کوئی الگ وجود نہیں رکھتا، محسوسات، یادداشتیں اور مشاہدات ہی انسانی ذہن ہے۔ گویا برکلے نے تو مادے کی نفی کر دی، مگر ہیوم نے ذہن ہی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کینٹ نے کہا کہ ہیوم نے روح اور سائنس دونوں کی نفی تو کر دی ہے، مگر اس کا نظریہ اس اساس ہی پر استوار ہے کہ تمام علم حیات اور مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر کیا واقعی؟ کیونکہ ایسا علم بھی تو ہے جو حسی تجربات سے ماورا ہے، اور جس کی سچائی کا ہمیں تجربے سے پہلے ہی احساس ہو جاتا ہے۔ گویا اقبال کی طرح کینٹ نے عقل کی نارسائی کو تسلیم کیا، مگر جہاں کینٹ نے اصل حقیقت کے ادراک کے سلسلے میں پورے ہتھیار ڈال لیے اور اپنی شکست تسلیم کر لی، وہاں اقبال اپنے مشرقی انداز فکر کی مدد سے زیادہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے عشق کی مدد سے حقیقت عظمیٰ کو جاننے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عقل کی پرواز پردہ غیب کی حد تک ہی ہے، اور اس کے بعد عقل کے پر جلنے لگتے ہیں، اور عشق ہی اس مقام سے آگے جا سکتا ہے۔ کے بعد فشتے نے ہی اس بات کی تسلیم کی کہ ذہن انسانی ہی فطرت، عقل اور منطق کے تمام قوانین بناتا ہے، مگر یہ نتیجہ بجائے خود ایک ایسا سنگ گراں تھا جسے فلسفے کے لیے عبور کرنا ممکن نہیں تھا، لہذا کسی اور راستے کی تلاش ضروری تھی۔ یہ راستہ فشتے نے دریافت کیا اور کہا کہ دنیا کو محض ناظر اور منظور کی سنویت کے طور پہ نہیں لینا چاہیے۔ اقبال نے خودی کی تکمیل محض منطق اور عقل کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک ایسی تخلیقی جس کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جسے عشقی حرکی قوت مہیا کرتی ہے، اور جو ان کی دانش میں عقل کی بات کا ایک مرحلہ ہے۔ عقلی اور منطقی انداز فکر کا آغاز فرانسس بیکن سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈیکارٹ نے اپنے ہم عصر سائنسدان گیلیلیو کے اس موقف کی ہر شے کی تصدیق کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ گوئٹے اپنے زمانے کے یورپ کی ہنگامہ آرائیوں سے بیزار تھا، اور اسے ایک ایسے فلسفے کی ضرورت تھی جو روح کے اضطراب کو دور کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ فلسفہ اسے سپاہی نواز سے ملا۔ اگر رومی کے افکار تک اسے پوری طرح رسائی حاصل ہو جاتی تو وہ یقیناً اس سے بھی اثرات قبول کرتا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ گوئٹے نے سپاہی نواز کے فکر کی اس جہت ہی کو اپنے لیے پسند کیا جس کی اسے ضرورت تھی، اور بے قرار اور مضطرب قوت کے اس تصور سے کوئی سروکار نہ رکھا جسے شوپنہاور، نیچے، برگسم اور پھر اقبال نے ہرز جاں بنایا۔ لیکن ذکر اس عقلی تحریک کا تھا جسے فرانسس بیکن نے شروع کیا اور جسے 18ویں صدی میں پوری طرح فروغ حاصل ہوا۔ اس صدی میں عقلی تحریک کا سب سے بڑا علمبردار والٹیئر تھا، لیکن اس سلسلے میں والٹیئر اکیلا نہ تھا، بلکہ اس کے معاصرین میں عقل کو کسوٹی قرار دینے والوں کا ایک پورا گروہ بھی موجود تھا، جس نے عظیم انسائکلوپیڈیا کے ذریعے عقل و خرد کی بالادستی کے تصور کو عام کیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جہالت اور خوف نے دیوتاؤں تخلیق، انسائکلوپیڈیا والوں نے والٹیئر کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا کہ والٹیئر عقل و خرد کی قوت اور امکانات کا سب سے زیادہ قائل تھا۔ 19ویں صدی میں سائنسی سوچ کے دو بڑے معاون ملے، جن میں ایک کا نام آگسٹے کامٹے اور دوسرے کا چارلز ڈارون تھا۔ گومٹے نے کہا کہ انسانی علم کی ہر شاخ تین حالتوں سے گزرتی ہے: مذہبی، طبیعیاتی اور سائنسی۔ تجزیے اور مشاہدے کے ذریعے نتائج مرتب کرنے کی اہم ترین مثال چارلز ڈارون نے مہیا کی۔
چارلز ڈارون کے نظریات نے مذہبی نظریات پر ایک کاری ضرب لگائی اور یورپ کے علمی حلقوں میں ایسے ہنگامہ خیز مباحث کا آغاز ہوا جس کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے۔ اقبال کے شعری رد عمل کا احاطہ کرنے کے لیے ضروری تھا، جس میں بظاہر یوں لگتا ہے جیسے عقل کے مقابلے میں عشق ہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ چونکہ شاعری تجزیے اور تحلیل کے عمل کو بروئے کار نہیں لاتی اور صرف اشارے کنایت تک ہی خود کو محدود رکھتی ہے، اس لیے جب اپنے کلام میں اقبال نے عقل و خرد کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، تو ایک ایسا قاری جو عقل و خرد کے مسائل کے فلسفیانہ پس منظر سے آگاہ نہ ہو، اس سلسلے میں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک خاص دور یورپ میں گزارا تھا اور ان کا خاص مضمون فلسفہ تھا، لہٰذا ظاہر ہے کہ اقبال نے نہ صرف عقل و عشق، موجود اور جوہر کی اس سنویت کا بغور مطالعہ کیا جو مغربی فلسفے میں ہمیشہ سے کار فرما رہی ہے، بلکہ اس سلسلے میں مشرقی افکار کی روشنی میں بھی ان سارے مسائل کا جائزہ لے کے اپنے طور پہ نتائج مرتب کیا۔ اگر دلچسپ بات محض یہ نہیں کہ اقبال نے عشق و عقل کے مسائل کے بارے میں سوچا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نے ان مسائل کو اپنی ذات کا جز بنایا اور یوں ایک واضح داخلی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً مذہب سے شغف اور مشرقی انداز فکر کو اپنے اندر جذب کرنے کے باعث اقبال نے عقل اور عشق کے مسائل کے بارے میں ایک جذباتی رویہ بھی اختیار کر لیا تھا، جو مغربی افکار کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے بہت کام آیا۔ اقبال اس زمانے میں یورپ گئے جب مغربی کلچر کی وہ عالی شان عمارت جو محض عقل کے ستونوں پہ کھڑی تھی، خود مغرب والوں کے بتوں سے ظاہر ہونے والی افریت کے ہاتھوں چکنا چور ہو رہی تھی۔ یہ نہیں کہ خود مغرب والوں کو عقل کی نارسائی کا احساس نہیں تھا، وہاں بھی متعدد مفکرین عقل کے مقابلے میں دل کی اہمیت بخش رہے تھے۔ روسو سے لے کے برگساں تک ایسے مفکرین کا ایک پورا سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ جب اقبال نے مغربی فکر کا مطالعہ کیا تو اپنے فطری جھکاؤ کے باعث انہوں نے مغرب کے ان مفکرین کو بطور خاص پڑھا جو عقل کی بالادستی کے خلاف تھے اور کبھی جبلت، کبھی زندہ رہنے کی خواہش، کبھی غالب آنے کی قوت اور کبھی جوش حیات کا برملا ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ اقبال نے ان مفکرین سے جوش حیات اور فوق البشر ایسے تصورات تو لے لیے، مگر ان میں مشرقی روح کو شامل کر کے انہیں کچھ سے کچھ بنا دیا۔ روسو نے کہا انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر وہ ہر جگہ پابند سلاسل ہے۔ آزادی ہی روسو کی فکر کی منزل ہے، گو وہ مساوات کو آزادی سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی کے کسی بھی بڑے بحران میں مبتلا ہونے پر عقل بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پر جذبہ ہی انسان کو اس صحیح سمت میں رہنمائی کرنے کا اہل ہے۔ دراصل روسو عقل و خرد کے اس دور کے خلاف ایک بڑی آواز کی صورت میں ابھرا جس میں الحاد فیشن کے طور پہ مقبول ہو چکا تھا۔ روسو نے کلچر کی مذمت کی کیونکہ اس کے خیال میں کلچر اور اس کے اسمار ہی نے بنی نوع انسان کے کر میں اضافہ کیا ہے۔ برٹن رسل نے جذبے کو اہمیت دینے کے اس رویے پہ طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہٹلر روسو کی پیداوار ہے، جبکہ روزویلٹ اور چرچل لاک کی مانوی اولاد۔ فلسفے کی داستان لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب کینٹ نے روسو کا مضمون عملی پڑھا تو اسے اپنی روزمرہ کی سیر کا بھی خیال نہیں رہا، کیونکہ کینٹ کے نزدیک مذہب کو عقل و خرد سے بچانے کے لیے روسو نے ایک نئے راستے کی نشاندہی کر دی تھی۔ یہ نہیں کہ کینٹ عقل اور منطق کے خلاف تھا، کیونکہ آخر میں اس نے عقل کو اس گدل علم سے برتر قرار دیا جسے انسان حسیات کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ کینٹ نے کہا تھا کہ اصل حقیقت کو جانا نہیں جا سکتا۔ شوپنہاور نے کہا کہ اصل حقیقت مکمل طور پہ انسانی پہنچ سے دور اور تجربے سے بالا نہیں ہے، اور ہم
خود شناسی کے مراحل سے گزرتے ہوئے اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ شوپنہاور کے مطابق عقل کی پہنچ محدود ہے۔ خود جسم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کسی عقلی منصوبے سے نہیں بلکہ اس غیر شعوری قوت سے سر انجام پاتا ہے جو زندہ رہنے کی خواہش کے روپ میں ابھرتی ہے۔ ذہن تھک جاتا ہے لیکن خواہش کو قرار کہاں، کیونکہ یہ خواہش ایک بھوکی خواہش ہے جو کبھی سیراب نہیں ہو سکتی۔ جب انسان سو جاتا ہے تو باقاعدہ سوچ بچار کا عمل رک جاتا ہے، مگر خواہش کبھی نہیں سوتی بلکہ بڑے بڑے مفکر کو بھی نیند کے دوران میں ایک کھلونا سمجھ کے اس سے کھیلتی ہے، اور یہ مفکر اس قدر بے دست و پا ہوتا ہے کہ خواہش کی موجوں پر ایک تنکے کی طرح بہتا چلا جاتا ہے۔ مگر شوپنہاور نے اسی خواہش کو سارے دکھوں کا باعث بھی قرار دیا ہے۔ شوپنہاور نے اہل ہند کو یورپ والوں کے مقابلے میں زیادہ گہری سوچ کا حامل قرار دیا ہے اور لکھا کہ اہل ہند نے زندگی کی جو تفسیر کی ہے وہ داخلی اور وجدانی ہے۔ شوپنہاور نے خواہش کو ایک قوت کے روپ میں دیکھا اور گو اس نے خواہش کے منفی پہلوؤں کا بطور خاص ذکر کیا، تاہم یہ لکھا کہ خواہش بطور ایک قوت انسان ہی نہیں بلکہ زندگی اور مادے کا بھی جوہر ہے۔ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ رویہ کو جب نیچے نے غالب آنے کی قوت کا ذکر کیا، برگسا نے جوش حیات، فرائڈ نے لیبیڈو، اقبال نے عشق، کارل ینگ نے اجتماعی لاشعور کو اہمیت بخشی، تو دراصل یہ سب مفکرین اس پر اسرار اور مخفی قوت ہی کا نام لے رہے تھے جسے اول کانٹ نے ناقابل فہم قرار دے ڈالا تھا۔ نیچے کا فوق البشر سپرمین غالب آنے کی خواہش کی مکمل تفسیر ہے، اور اس میں ایک عجیب سا تشدد آمیز احساس برتری ہے، جبکہ اقبال کا مرد مومن ان دونوں کے امتزاج کی صورت ہے، یعنی وہ دنیا اور اس کے مظاہر سے وابستہ بھی رہتا ہے اور بے نیاز بھی۔ اقبال کا مرد مومن عشق کی قوت سے لیس ہے، جبکہ نیچے کا فوق البشر جبلت کی قوت سے، اور یہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے جسے بآسانی نظر انداز کیا جا سکے۔ نیچے کا فوق البشر غالب آنے کی قوت کا دوسرا نام ہے، اس لیے اندر اور باہر سے ایک ہے۔ عام لوگوں کے ہاں شکار کرنے، لڑنے، حکومت کرنے یا پھر فتح حاصل کرنے کی جبلت کا کوئی راستہ نہ پا کے ضمیر کی آواز بن جاتی ہے، مگر فوق البشر میں وہ اپنا براہ راست اظہار کرتی ہے۔ نیچے نے تشدد، جنگ اور خطرے کی تعریف بھی کی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک بحرانی حالت ہی سے فوق البشر جنم لیتا ہے۔ نیچے کے نزدیک معاشرہ افراد کے اجتماع کا نام ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نوع کا معیار بلند ہو، نہ کہ مسرت کا اہتمام ہو۔ نیچے کی اخلاقیات کا لب لباب یہ ہے کہ فوق البشر گناہ و ثواب سے بالا ہے۔ ہر وہ شے جو قوت کا سرچشمہ ہے یا بجائے خود قوت ہے اچھی ہے، اور ہر وہ شے بری ہے جو کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہے یا رحم، ہمدردی اور ملائمت سے عبارت ہے۔ نیچے کو اپنے ارد گرد سپرمین دکھائی نہیں دیا۔ ماضی میں نپولین ایک سپرمین تھا، مگر اصل سپرمین مستقبل کی امانت ہے۔ اگر نیچے مزید 45 برس زندہ رہتا اور اپنی آنکھوں سے ہٹلر کے عروج و زوال کے منظر کو دیکھ سکتا تو ممکن ہے اپنی فصل کو کاٹتے ہوئے اسے ندامت محسوس ہوتی۔ اقبال کا مرد مومن صرف ایک حد تک ہی نیچے کے سپرمین سے مشابہ ہے۔ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستہ کہ جہاں گھات میں نہ ہو سیار۔ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ بچے شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شیپر پیاسا رفت چرغے بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی ارغگین، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ اقبال نے خطر پسندی کا یہ سبق اور آگے بڑھنے کا اور عملے پہم بڑھنے کا اس لیے دیا کہ ہندی مسلمان ایک طویل عرصے سے خواب غرگوش میں مبتلا تھے۔
جبکہ زمانہ قیامت کی چال چل چکا تھا اور ہندو اہل وطن اس سلسلے میں بہت آگے نکل گئے تھے، مگر اقبال نے خطر پسندی کو مرد مومن کا وصف قرار دے دیا۔ گویا اقبال نے صحیح معنی میں فوق البشر کا تصور پیش کیا، جو زندگی میں پوری طرح مبتلا ہونے کے باوجود فقر کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اقبال نے مرد مومن کے خفیہ ہتھیار یعنی عشق کا ذکر بار بار کیا، کیونکہ اقبال کے نزدیک عشق ہی وہ حرکی قوت ہے۔ بچھائی ہے جو کہیں عشق نے بساط اپنی، کیا ہے اس نے فقیروں کو وارث پرویز۔ ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال و دولت قارون نہ فکر افلاطون۔ کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و روبانی۔ سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ پسند روح و بدن کی ہے وہ نمود اس کی، کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی۔ اقبال نے اصل فقیر اسے کہا ہے جس کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہو اور جو زندگی سے متصادم ہو کر اپنے لیے ایک ایسی راہ تراشے جو بالآخر خودی کی عریانی پر پہنچ جائے، مگر اس سفر کے لیے قوت درکار ہے، اور اقبال کے نزدیک عشق ہی وہ قوت ہے جو اسے منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ برگسا کی مشہور کتاب کریٹو ایولیوشن 1907 میں شائع ہوئی، اور شائع ہوتے ہی اس نے سارے یورپ کو اپنے جادو میں اسیر کر لیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اقبال یورپ میں موجود تھے۔ کچھ عجب نہیں کہ وہ بھی برگسا کے جادو میں اسیر ہوئے ہوں، اور برگسا کے فلسفے نے ان کی شاعری پر گہرے اثرات چھوڑے ہوں۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ بعد از ازاں جواب خضر میں اقبال لکھتے ہیں، تو اسے پیمانہ افروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ پھر ساقی نامے میں کھل کر لکھا، دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی۔ اسی سے ہوتی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود۔ پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ سمجھتا ہے تو راز زندگی، فقط ذوق پرواز زندگی۔ ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا سامنا موت کا۔ اتر کر جہان مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں۔ مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت کوثار سے فوج فوج۔ گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ بڑی تیز جولاں بڑی زوردست، ازل سے ابد تک رم یک نفس۔ زمانے کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری میں مومن اور شاہین کا تصور قدم قدم پہ ملتا ہے، اور زندگی کی تڑپ کا یہ نظریہ برگساں ہی کا فیض ہے۔ مگر اقبال برگساں کے مقلد نہیں ہے، کیونکہ جہاں برگساں رکتا ہے اقبال وہیں سے ایک ایسے سفر کا آغاز کرتا ہے جو مشرقی طبع ہی کے لیے ممکن ہے۔ فلسفے میں سوچ کی دو لہریں بہت نمایاں رہی ہیں۔ ان میں سے ایک لہر تو مظاہر کی پس پشت ایک لازوال قوت کی دریافت پر ہوتی ہے، اور دوسری اس قوت کی تجسیم میں دلچسپی لیتی ہے۔ اسلوب فکر کی نمائندگی افلاطون کے آئیڈیا، سپاہی نواز کے سبسٹنس، کینٹ کے ڈنگ اینڈ سچ، ہیگل کے ویلگیس، مارکس کے کیمپ، شوپن ہائیور کی ول ٹو لیو، نیچے کی ول ٹو پاور، فرائڈ کے لیبیڈو، زینک کی سائیکک انرجی، اور برگساں کے اعلان وائٹل سے ہوئی ہے۔ نیچے کے سپرمین، کارلائل کے ہیرو، ویگنر کے سگفراڈ اور اقبال کے مرد مومن کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے ان تمام فلاسفر نے مادی زندگی اور اس کے مظاہر کے پس پشت اس قوت کو دیکھا، اور یوں ان کے ہاں روح اور مادے کی سمویت سے ابھر آئی۔ البتہ مرد
کامل کے تصور میں ان دونوں کے امتزاج کا نظریہ پیش ہوا ہے۔ برگزاں کے مطابق ہم لوگ اسی لیے مادہ پرستی کی طرف راغب ہیں کہ ہم زماں کے بجائے مکان کی زبان میں سوچتے ہیں، حالانکہ زماں ہی زندگی کا جوہر ہے۔ برگزاں نے لکھا ہے کہ ماضی کی مسلسل روانی جو مستقبل سے پنجہ آزما ہے، اور جس کا انداز یہ ہے کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے پھولتی چلی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ پورا کا پورا ماضی حال سے منسلک ہو کر اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے اور ہمہ وقت زندہ ہے۔ بے شک ہم سوچ بچار کے دوران میں ماضی کے صرف ایک قلیل حصے کو بروئے کار لاتے ہیں، لیکن ہماری خواہشیں، ارادے اور اعمال پورے ماضی کے غماز ہیں۔ چونکہ ہر لمحہ وقت جمع ہوتا ہے، اس لیے مستقبل کبھی بھی ماضی جیسا نہیں ہوتا، ہر لمحہ نیا ہے، اور اس کے بارے میں وثوق سے یہ کہنا ناممکن ہے اس کی ماہیت کیا ہوگی۔ برٹرنڈ رسل نے برگزاں کے داخلی کیفیت پر سخت تنقید کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وجدانی قوت تہذیب کی ترقی کے ساتھ زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ بڑوں کے مقابلے میں بچے اس قوت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ شاید کتوں میں یہ قوت انسانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس وجدانی کیفیت کی طرف پلٹ جائیں، انہیں چاہیے کہ جنگل کو لوٹ جائیں، مراد یہ کہ جانور بن جائیں۔ یوں لگتا ہے جیسے برٹرنڈ رسل نے چھٹی حس کو وجدان سمجھ لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خود برگزاں کے ہاں زندگی کے جوہر کو سمجھنے کے سلسلے میں جس وجدانی کیفیت کا ذکر ہوا ہے وہ مشرق کے کشف اور عرفان سے ذرا اور ہی رہتی ہے۔ تاہم یہ برٹرنڈ رسل کی چھٹی حص سے یقیناً کہیں زیادہ عرفہ اور لطیف کیفیت ہے۔ برگزاں کا خیال ہے کہ شے کو جاننے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شے کے گرد گھوم پھر کر اسے پہچانا جائے، مگر اس کا زیادہ تر انحصار اس زاویہ نگاہ پر ہے جو ایک خاص مقام پہ کھڑے ہونے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شے کے بطون میں داخل ہوا جائے اور شے کے اندر کے انوکھے اور ناقابل بیان جوہر سے ہم آہنگ ہوا جائے۔ مگر کشف یا عرفاں اس سے بھی مختلف ہے کہ اس کے تحت انسان شے کے بطون میں داخل ہونے کے بجائے اپنی ہی ذات سے تعارف حاصل کرتا ہے۔ خود فراموشی کی یہ کیفیت جس میں انسان ذات باری کے دھیان کے سوا اور سب کچھ اپنے ذہن سے خارج کر دیتا ہے، عشق کی ارتقائی منزل میں سے ایک ہے۔ تصورات اقبال کا اسلامی پس منظر۔ عشق اور عقل کا بنیادی فرق وجدانی سوچ اور منطقی سوچ کا فرق ہے۔ لہٰذا اقبال کے تصورات عشق و عقل کے مطالعے کے لیے سوچ کی ان دو بظاہر متضاد رویوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اقبال کے سلسلے میں صرف مغربی افکار کا مطالعہ ہی کافی نہیں، وجہ یہ ہے کہ اقبال نے مغربی فلسفے کے علاوہ مسلمان مفکرین سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ ہندی فلسفے کے مطابق علم صرف ایک ذریعہ ہے جس کا مقصد فرد کو موجود کے بوجھ سے نجات دلانا ہے۔ غزالی کا مرکزی نظریہ یہ تھا کہ فلسفے کو مذہبی فکر کی اساس قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ سچائی تک صرف عرفاں ہی کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ فلسفے کے بارے میں ان کا یہ موقف تھا کہ اسے مذہب کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں تک عرفان کا تعلق ہے وہ مذہبی فکر ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس سلسلے میں غزالی نے یہ بھی کہا کہ معرفت کے لیے وجد ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی شخص روحانی تجربے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ غزالی کے مطابق انسان کے جسم میں اللہ نے روح پھونکی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج اپنی شعاعیں باہر کی طرف پھینکے اور ان اشیاء کو حرارت ملے جن پر یہ شعاعیں پڑیں۔ روح کا کوئی حجم یا شکل صورت نہیں، مگر وہ جسم پر اسی طرح حکومت کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ دنیا پہ۔ اس روح کا امتیازی وصف اس کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کن ہی سے کائنات کو تخلیق کیا تھا، لہٰذا خدا کائنات میں جاری و ساری نہیں بلکہ اس کے حکم سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی۔ غزالی نے مذہب کے دائرے میں صوفیانہ تصورات کو سمیٹ کر
عقل اور وجدان نے جو مفاہمت قائم کی اس کے نہایت دورس نتائج برآمد ہوئے۔ خود اقبال کے ہاں عشق کے ساتھ عقل کو تسلیم کرنے کا رویہ مذہب اور فلسفے کو ایک دوسرے کے قریب لانے ہی کی ایک کاوش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وجدانی سوچ ہی اصل حقیقت کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر خود وجدانی سوچ کی بہتر کارکردگی کے لیے منطقی سوچ کارآمد ہے۔ مسلمان فلاسفروں میں آخری اہم نام ابن رشد کا ہے۔ ابن رشد صحیح معنی میں ارسطو کا شاگرد ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ ارسطو کو وہ مقام حاصل ہو چکا ہے جس تک کوئی اور پہنچ نہیں سکتا۔ ابن رشد کے مطابق مسلسل وجود میں آنے کا ایک ازلی اور ابدی سلسلہ جاری ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک لازوال حرکت کا عمل ہر جگہ موجود ہے، مگر حرکت محرک کے بغیر ممکن نہیں، اور ابن رشد کو محرک اول کا جوہر عقل کے بطون میں صاف نظر آتا ہے۔ محرک اول ایک اصول ہے، ابتدائی صورت ہے اور تمام اشیاء کی منزل ہے۔ ابن رشد کے مطابق انسانی روح جسم کے ساتھ اسی طرح ہم رشتہ ہے جیسے صورت مادے کے ساتھ۔ انسان میں عقل بالفعل اور عقل حیوانی دونوں موجود ہیں۔ ابن عربی نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ تمام اشیاء بطور تصورات اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جہاں سے وہ برآمد ہوتی ہیں اور جہاں وہ بالآخر واپس چلی جاتی ہیں۔ ساری کائنات اس حقیقت عظمیٰ کا خارجی اظہار ہے جس کا داخلی روپ اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانی ہے جس میں تمام الواحی اور صاف یکجا ہو جاتے ہیں، اور انسان ہی میں خدا اپنے ہونے سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے۔ ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود اسی فضا میں پروان چڑھا جس میں ارسطو کے خیالات تیزی سے پھیل رہے تھے، لہٰذا اس میں عقلی اور فلسفیانہ پہلو مذہبی پہلو کے مقابلے میں بہت توانا ہے۔ تاہم ابن عربی نے انسان کامل کے تصور کو بڑی اہمیت بخشی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کو انسان کامل کے روپ میں دیکھا ہے۔ اس معاملے میں اقبال کا موقف بھی وہی ہے جو ابن عربی کا تھا۔ بے شک انسان کامل کے تصور کی حد تک اقبال نے اللاج اور ابن عربی سے اثرات قبول کیے ہیں، لیکن جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کامل کے روپ میں دکھنے کا سوال ہے، یہ بات اقبال کے ایمان کا بھی اسی طرح سے حصہ تھی جیسے ابن عربی کے ایمان کا۔ ابن عربی کی وفات کے بعد سقوط بغداد کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ سقوط بغداد کے کچھ ہی عرصے بعد مولانا جلیل الدین رومی کی مثنوی منظر عام پہ آئی۔ صوفیہ کے ہاں عشق کا آخری درجہ وہ ہے جب عارف لازوال میں فنا ہو جاتا ہے، جیسے موج دریا میں مل کے دریا بن جاتی ہے۔ اقبال کے تصورات عشق و عقل۔ فکر اقبال میں عقل کی اہمیت۔ اقبال کے لیے تصوف کے رہبانیت اور دنیا بیزاری کے مسلک کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ دوسرے، اقبال نے تصوف کے تصور فنا کو بھی قبول نہ کیا، جس کے مطابق جز خود کو کل میں اس طور پہ ضم کر دیتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ اس کے مقابلے میں اقبال نے خودی کی نشو و نما کو انسان کے روحانی ارتقاء کے لیے ناگزیر قرار دیا، اور اس بات پہ زور دیا کہ عارفانہ تجربے کے دوران میں جز کل سے ہم رشتہ ہونے کے باوجود اپنے وجود سے دست کش نہیں ہوتا بلکہ اپنی خودی کو برقرار رکھتا ہے۔ دونوں باتیں تصوف کے خالص وجدانی انداز فکر سے انحراف کا درجہ ہے۔ اقبال نے عقل کی اہمیت کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا بلکہ اسے زندگی کا ایک خادم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ زندگی کی بقا، توسیع اور ارتقاء کے لیے ناگزیر ہے۔ رومی تصوف میں ڈوبا ہوا ہے، اور چونکہ تصوف نے ہمیشہ عقل کو عرفان کے راستے میں ایک سنگ گنا سمجھا ہے، اس لیے رومی نے بھی اپنی پہلی فرصت میں عقل کو گردن زدنی قرار دیا ہے۔ اقبال بال جبریل میں لکھتے ہیں، خرد سے رہ رو روشن بسر ہے، خرد کیا ہے چراغ رہ گزر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے بغیر رہ گزر حیات بالکل تاریک رہتی ہے، اور مسافر کے لیے گھر میں سفر رہنا بہت مشکل ہے، مگر جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو چراغ رہ گزر کی روشنی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ضرب کلیم میں تو عقل کو عشق کے لیے ایک رہبر کا مرتبہ بھی عطا کر دیا ہے۔
عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے، آبروئے کوچہ جانا میں نہ برباد کرے، کونا پیکر میں نئی روح کو آباد کرے، یا کہن روح کو تقلید سے آزاد کرے۔ برگساں اور زانگ ایسے لوگ بھی تھے جو مادی ترقی کو روحانی بنجرپن کا باعث قرار دیتے ہیں۔ برگساں عقل کے مقابلے میں وجدان اور زنگ اجتماعی لاشعور کے حوالے سے ذات کو مجتمع کرنے پہ زور دیتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی مغرب کا انسان دل کی دنیا سے منقطع ہو چکا تھا۔ چنانچہ اقبال نے عقل کے مقابلے میں دل کو بطور ایک کردار پیش کیا، اور پھر عقلی رویے کے مقابلے میں وہی رویے کو یوں تواضع کی کہ جہاں عقل کا کام سمجھنا اور پرکھنا، تجزیہ کرنا اور تعلقات قائم کرنا ہے، وہاں دل کا کام دیکھنا ہے، یعنی سنی سنائی باتوں پر ایمان لانا نہیں بلکہ تجربے یا واردات سے گزرنا ہے۔ اس بات کو ایک تشبیہ کے ذریعے کمال خوبصورتی سے بیان بھی کیا ہے کہ عقل محفل صداقت کی شمع ہے، یعنی سچائی کی دریافت کے لیے وہ گہرے اندھیرے میں شمع لے کے نکلتی ہے۔ دوسری طرف دل حسن کی بزم کا دیا ہے، اور حسن ہمیشہ نورانی متصور ہوا ہے۔ گویا دل کا دیا حسن کی روشنی کے حالے میں اسی طرح جگمگاتا ہے جیسے ماہ 2 ہفتے کے حالے میں کوئی ستارہ۔ مراد یہ ہے کہ ستارے کی روشنی چاند کی بے قرار روشنی میں ضم ہونے کے باوجود اپنا وجود کو باقی رکھتی ہے۔ اقبال عقل کو انسان کی خدمت کا وسیلہ سمجھتا ہے، وہ اس کا مخالف نہیں، وہ صرف اس کی کوتاہیوں کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ جدید تمدن و تہذیب کا زیادہ تر رجحان عقل پرستی کی طرف ہے، جو زندگی کو ایک روکھی پھیکی، بے رنگ و بے لطف میکینیکل چیز سمجھتی ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ لہٰذا اب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ محض عقلی نظام پر انحصار روحانی افلاس کا پیش خیمہ ہے۔ جب تک عقلی رویے کے ساتھ وجدانی انداز نظر بھی پیدا نہ ہو، کوئی تہذیب مضبوط بنیادوں پہ قائم نہیں رہ سکتی، اور نہ کوئی قوم ارتقاء کی دوڑ ہی میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ 19ویں صدی کی سائنس نے کائنات کو ایک مشین کی صورت دے دی تھی، اور سبب و نتیجے کے نظریے نے اس قدر کامیابی حاصل کر لی تھی کہ عام لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ سائنس جلد ہی مذہب کا بدل ثابت ہو جائے گی، اور اس کی مدد سے کائنات کا عقدہ بھی جلدی حل ہو جائے گا۔ مگر 20ویں صدی کے طلوع ہوتے ہی یہ ساری فضا پارا پارا ہو گئی۔ یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا، اور اب تہذیب و تمدن کے خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے نئی دنیا تعمیر کر رہی تھی، اور جس کا ایک دھندلا سا خاکہ ہمیں حکیم آئنسٹائن اور برگساں کی تصانیف میں ملتا ہے۔ یورپ نے اپنے علمی، اخلاقی اور اقتصادی نصب العین کے خوفناک نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ اقبال نے بھی زوال مغرب کا وہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس زوال کا باعث عقل و منطق پہ ضرورت سے زیادہ انحصار اور مذہب اور وجدان سے ضرورت سے زیادہ بیگانگی تھی۔